الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعے میں عقل بالباطل کے سلسلے میں ربا کی باتیں ہوئی تھی، ربا کی حرمت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج اسی ربا کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الربا جس کو ہم سود کہتے ہیں، چاہے انگریزی میں اس کا جو بھی نام ہو، آپ اس کو یوزری بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل لفظ عربی لفظ ہے الربا۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ربا کو حرام سمجھتے تھے، سود کو حرام سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، اور ربا ایسی چیز نہیں تھی جو لوگوں کے علم سے کوئی بالاتر چیز ہو۔ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کون سی ربا حرام ہے، کون سا سود حرام ہے۔ جب قرآن نے بتا دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، حلال کیا ہے، اور ربا اور سود کو حرام، تو لوگ سمجھ گئے کہ کون سی چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ اسی لیے کہ اس زمانے میں لوگ جانتے تھے کہ ربا اور سودی کاروبار کیا ہوتا ہے۔ سودی کاروبار تفاسیر اٹھائیں، اس زمانے میں 2 طریقے ہوتے تھے۔ پچھلے جمعے میں میں نے قرض اور دین کے بارے میں فرق کا بتایا تھا کہ قرض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو نقد پیسے دے دے، وہ کہتے ہیں میری ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے دیں، تو وہ اس کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر واپس کر دو گے۔ اور دین کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کے ضمن میں کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری، کوئی لائبلٹی رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سودا تو آپ نقد میں بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور ادھار میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں یا خریدتے ہیں تو کبھی سارے پیسے نقد دیتے ہیں، کبھی سارے پیسے ادھار ہوتے ہیں، کبھی کچھ نقد ہوتے ہیں، کچھ ادھار ہوتے ہیں۔ تو خرید و فروخت اور لین دین میں ایک فریق کے ذمے دوسرے فریق کی کوئی لائبلٹی، کوئی ذمہ داری رہ جاتی ہے، اس کو دین کہتے ہیں عربی میں۔ 2 طریقے ہوتے تھے اس وقت۔ ایک آدمی کسی کو نقد روپیہ دے دیتا تھا اور پھر اس کو کہتا تھا کہ یہ رقم میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں، تم نے اصل رقم بھی مجھے واپس کرنی ہے اور اصل رقم کے علاوہ تم نے اتنا اضافہ بھی مجھے دینا ہے۔ 100 روپے میں آپ کو قرض دیتا ہوں، 100 روپے بھی آپ واپس کریں گے اور 100 روپے کے علاوہ آپ نے 10 روپے مزید بھی واپس کرنے ہیں۔ اور اسی معاملے کو عام لوگ ربا کہتے تھے، سود کہتے تھے، سود ہے۔ تو جو لوگ حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے تو وہ یہی کام کرتے تھے۔
اور کچھ مسلمانوں نے بھی اس وقت اس کام کو جاری رکھا جب تک اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس کو حرام نہیں قرار دیا۔ کھل کر حرام قرار دیا تو پھر لوگ منع ہو گئے، رک گئے۔ تو قرض کے بدلے میں کوئی اضافہ، اسی طرح دین اور لین دین، جس کو ہم لین دین کہتے ہیں، کاروبار، خرید و فروخت۔ کوئی آدمی کسی آدمی کے ہاتھ کوئی چیز بیچ دیتا تھا اور ساری رقم یا رقم کا کچھ حصہ اس کے ذمے رہ جاتا تھا کہ چلو یہ باقی پیسے میں آپ کو 1 مہینے بعد دے دوں گا۔ 100 روپے میں یہ چیز میں نے لے لی، 50 روپے دے دیے اور 50 روپے میں 1 مہینے بعد دے دوں گا۔ اب 1 مہینے بعد وہ اس کے پاس آتا تھا کہ میرے 50 روپے دے دو۔ آگے سے وہ کہتا تھا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہتے نہیں ابھی دے دو، نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا نہیں ہے تو آپ 1 مہینے بعد دے دیں، لیکن 50 کی بجائے 60 دے دیں گے، 60 دے دیں گے۔ 1 مہینے بعد آپ نے 60 روپے مجھے دینے۔ یہ سود ہے۔ لین دین کے درمیان جو کسی کے ذمے کوئی قرض، کوئی لائبلٹی رہتی ہے، اس پہ مزید اضافہ کرنا، مزید اضافہ کرنا۔ اچھا 1 مہینے بعد وہ پھر آتا تھا، میں پیسے دے دو 60 روپے۔ وہ کہتے تھے یار میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہتے چلو 1 مہینے بعد 70 روپے دیتے، اور اسی طرح وہ بات بڑھ جاتی تھی۔ تو قرض کے بدلے میں کوئی اضافہ، مہلت کے بدلے میں، قرض کے معاملے میں مہلت کے بدلے کوئی مشروط اضافہ کہ نہیں تم نے اس کو دینا ہے، یا دین کے بدلے میں کوئی مشروط اضافہ، یہ ہے ربا۔ یہ لوگ جانتے تھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی چھپی ہوئی بات ہو۔ البتہ ایک دوسری بحث ہے، وہ بحث شاید اس طرح عام مجلس میں تو نہیں کی جا سکتی، وہ تو اس مجلس میں کی جا سکتی ہے جو خالص اس موضوع کے اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں۔ اس پر بھی اعتراضات ہوتے تھے، اور وہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی اور وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی یہ اعتراضات آ گئے، اور جوابات الحمدللہ ہم نے دے دیے۔ وہ ایک فرق ہے ربا القرآن اور ربا السنہ کے بارے میں۔ اس میں میرا ایک کافی 20-25 صفحات کا ایک مضمون ہے جو میں نے فیڈرل شریعت کورٹ کو بھی بھیجا تھا اور رسالوں میں بھی چھپا ہے۔ ربا القرآن اور ربا السنہ، قرآن میں جس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ، اور سنت کے اندر جس سود کو حرام قرار دیا گیا، یہ 2 اصطلاحات ہیں۔ تو اس بحث کو میں فی الحال چھوڑ دیتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ قرآن نے اور سنت نے دونوں نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حقیقت میں ہے ایک چیز، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تبیین، تشریح، تفسیر، توضیح اور عملی شکلیں بتائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی شکلیں بھی بتاتے تھے، اس کی مزید وضاحت بھی فرماتے تھے، تفسیر بھی فرماتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قسم کا سود وہ ہے جو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور دوسری قسم کا سود وہ ہے جو حدیث نے حرام قرار دیا ہے، اور قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ تو قطعاً حرام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بس پر دبا کی کتے موائی بات وہ ٹک شوے بیا مزید خراب شو، ٹھیک ہے۔ قرآن نے جو حرام قرار دی وہ تو بالکل حرام ہے، اور حدیث میں جو حرام قرار دی گئی ہے وہ اس میں کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کیوں نہیں ہے؟ اب میں ایک دوسری مثال دوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھو کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 نمازوں میں رکعتیں کتنی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی فرض 2 رکعت ہے، ظہر کی فرض 4 رکعت ہے، جمعہ کی 2 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 فرض ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا نماز پڑھو تو کیسے پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو، نہ وضو ہو، کپڑے صاف ہوں، قبلے کی طرف رخ ہو، وقت ہو، یہ ہو، نیت ہو، یہ ساری باتیں ہوں، اور پھر اس طرح کرو کہ پہلے تکبیر ہو، پھر ہاتھ باندھے جائیں، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر سورت پڑھی جائے، پھر رکوع ہو، پھر سجدے ہوں، رکوع 1 ہو، سجدے 2 ہوں۔ تو کیا کوئی بے وقوف یہ سمجھے گا کہ ایک وہ نماز ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ نماز پڑھو، وہ الگ چیز ہے، وہ تو فرض ہے، اور ایک وہ نماز ہے جو جس کی تفصیلات حدیث میں ہے، وہ بس پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، ایسی کوئی بات؟ کیا آپ قرآن کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کو الگ الگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ قرآن کی بتائی ہوئی نماز پڑھیں وہ الگ قسم کی نماز ہو، اور دوسری طرف وہ حدیث میں بتائی گئی نماز پڑھ کر سمجھائیں کہ وہ کوئی الگ نماز ہے؟ وہی ایک نماز ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور تفصیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو ربا القرآن اور ربا السنہ میں بھی بنیادی بات یہی ہے، قرآن نے صاحب بتا دیا کہ حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتا دی۔ اسی طرح زکوٰۃ لے لے، اسی طرح حج لے لے، اسی طرح روزہ لے لے، یہ ساری چیزیں۔ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں تو بس کوئی اعتراض کہیں سے اٹھ جاتا ہے۔ جی قرآن مجید میں تو ربا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی گئی ہے، بتائیں قرآن مجید میں کہاں اس کی ڈیفینیشن ہے، ربا کیا چیز ہے؟ اب ان کے دماغ میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح آج کے زمانے میں کتابوں کے اندر انسانوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں ایک چیز، ایک ٹاپک ہوتی ہے، ایک موضوع مقرر کیا جاتا ہے، پھر اس موضوع کا تعارف کیا جاتا ہے یا اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی ایسا کیا اور ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے مانیں؟ بھائی قرآن دوسری کتابوں سے سیکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن سکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن اور پیغمبر تابع بن کر نہیں آیا، متبوع بن کر آیا ہے، اسی لیے قرآن آیا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ قرآن کسی کو فالو نہیں کرتا، قرآن کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا انسانوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے اور خدا وہ طریقہ بتائے جو لوگوں نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق اپنی کتاب تصنیف کر دے؟ یہ لوگوں کے دماغ میں عجیب بات ہے، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائے کہ تم مجھے فالو، میری طریقے پر چلو، مجھ سے سیکھو۔ اس لیے نہیں آیا ہے کہ لوگوں سے سیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ تمہارے سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی کتاب بھیج دے۔ قرآن میں جی ربا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں آئی، حدیث میں ربا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ بھائی قرآن میں تو زنا کی بھی ڈیفینیشن ہے، بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے زنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے چوری کس کو کہتے ہیں؟ چوری کی ڈیفینیشن ہے قرآن کے اندر؟ قرآن میں تو کفر کا ڈیفینیشن بھی نہیں ہے، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن میں حج کی ڈیفینیشن کدھر ہے؟ نماز کی کدھر ہے؟ روزے کی کدھر ہے؟ صرف ایک سود
اس کی ڈیفینیشن تمہاری مرضی کے مطابق قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تمام ان آیات کو اٹھائیں جہاں پہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، آپ ان تمام احادیث کو اٹھائیں جہاں پہ سود کو حرام قرار دینے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے مجموعے کو دیکھیں کہ اس کے کیا چیز بنتی ہے، کیا سوچ بنتی ہے۔ تو ایک کنسپٹ، ایک سوچ، ایک ذہن آپ کا بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، پوری آیات اور احادیث کو جمع کر کے جو حاصل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لین دین، مالی لین دین میں کسی ایک فریق کے کسی دوسرے فریق کے ذمے جو لائبلٹی رہتی ہے، اس پر مہلت کے بدلے اضافہ بطور شرط، یہ سود ہے۔ سیدھا سا بات، تین باتیں ہیں اس میں۔ مالی لین دین میں، مالی لین دین نہ ہو تو اس میں اضافہ نہیں ہے، اس میں اضافہ حرام نہیں ہے۔ اور راس المال، راس المال جس کو کہتے ہیں، جو اصل زر ہو، جو پرنسپل اماؤنٹ ہو، اسی پرنسپل اماؤنٹ، اسی اصل زر جو دین کی شکل میں ہو یا جو قرض کی شکل میں ہو، کسی لائبلٹی کی شکل میں ہو، اور کسی کے ذمے رہ جائے اور اس کو مہلت دی جائے کہ چلو آج نہیں کل دے دو، کل نہیں ہفتے بعد دے دو، مہینے بعد دے دو، سال بعد دے دو، اور اس مہلت کے بدلے اس سے کوئی اضافہ لیا جائے، اور وہ اضافہ بطور شرط کے لیا جائے کہ نہیں یہ تم نے دینا ہے، اصل زر بھی آپ نے دینا ہے اور یہ اضافہ بھی۔ اسی کو کہتے ہیں ربا، اسی کو کہتے ہیں سود۔ اور حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر بظاہر اس میں کوئی اضافہ نظر نہ آتا ہو لیکن حقیقت میں اس میں اضافہ ہو، ایک انویزیبل، ایک غیر مرئی اضافہ جو نظر نہ آتا ہو، وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ گویا کہ اضافہ دو قسم کا ہے، ایک ہے جو ویزیبل، جو بالکل معلوم ہے، 100 کے بدلے 110، یہ تو ویزیبل ہے۔ ایک ایسا اضافہ ہے جو ویزیبل نہ ہو، جو نظر نہ آتا ہو، غیر مرئی اضافہ۔ اس میں اشیاء ستہ کی بات ہے، وہ بحث میں بعد میں اٹھاؤں گا، حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ سونا سونے کے بدلے بیچو لیکن اس میں ادھار نہ کرو، سواءً بسواء، 1 تولہ سونے کے بدلے 1 تولہ سونا، 1 تولے سونے کے بدلے 1.25 تولہ سونا سود، 1 تولے چاندی کے بدلے 1 تولہ چاندی، مثلاً بمثلن اور یدن بیدن، بالکل سیم ہو، برابر ہوں، اور نقد ہاتھ در ہاتھ ہو۔ اس میں ادھار بھی حرام ہے اور اس میں اضافہ بھی حرام ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، جو کے بدلے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بعد میں کبھی اس پہ تفصیل کی بات کر دیں گے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، سادہ سی بات ہے، تعریف موجود نہیں۔ بس تعریف تو آپ دیکھ لیں، پوری احادیث پڑھ لیں اور پوری آیات پڑھ لیں تو آپ کو تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تیسری بات بھی آج زیر بحث لاتے ہیں اور اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیع اور ربا میں کیا فرق ہے، خرید و فروخت اور سود میں فرق کیا ہے؟ ایک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرق تو واضح ہے، فرق واضح ہے۔ جن لوگوں کا دماغ شیطان نے خراب نہ کیا ہو تو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور جن لوگوں کے دماغ پر شیطان سوار ہو تو وہ آپ 1000 دفعہ اس کو سمجھائے وہ نہیں سمجھے گا۔ خرید و فروخت میں اور ربا میں فرق ہے۔ جاہلیت کے لوگ بھی کہتے تھے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔
ظاہر مشابہ تو ہیں، مشابہت تو ان میں پائی جاتی ہے، لیکن پرانے زمانے کے جاہل کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، ربا اور بیع میں مشابہت ہے، اگرچہ وہ اس سے کچھ دوسرا مطلب لیتے تھے کہ اس مشابہت کو الٹا کر دیتے تھے، مبالغہ کرتے تھے بہت زیادہ، کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ربا بیع کی طرح ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بیع ربا کی طرح ہے، وہ تو مبالغہ کرتے تھے، ورنہ وہ مشابہت کے قائل تھے، عینیت کے قائل نہیں تھے۔ جدید زمانے کی جاہلیت والے عینیت کے کہتے ہیں ربا اور بیع تو ایک چیز ہے، گویا کہ وہ پرانی جاہلیت والوں کی بنسبت موجودہ دور کے جاہلوں کے دماغوں کے اوپر جو جاہلیت کی تہیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تہیں بہت زیادہ دبیز تہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ روشنی کا زمانہ ہے، انلائٹمنٹ کا زمانہ ہے۔ ایسی روشنی پر تو لعنت بھیجنی چاہیے جو آدمی کو جاہلیت کے دبیز تہوں کے اندر چھپا دے انسان کو۔ کہتے ہیں یار بیع، خرید و فروخت اور ربا تو ایک چیز ہے۔ بھائی وہ پرانے جاہلیت والے کہتے ہیں ایک نہیں ہے، ان میں مشابہت ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے، آج کہتے ہیں نہیں ایک چیز ہے۔ کیسی ایک چیز ہے؟ پیسے کے بدلے پیسہ، آپ 100 روپے کسی کو دیتے ہیں، 100 روپے بھی واپس لیتے ہیں اور 100 روپے سے اضافہ 10 روپے بھی لیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ آپ ایک آدمی کو کوئی چیز فروخت کر دیتے ہیں، یہ کوئی اثاثہ ہے، یہ کوئی ایسٹ ہے، اور میں اس کو 100 روپے میں فروخت کر دیتا ہوں، اگرچہ میں نے اس کو 90 روپے میں لیا ہے، میں نے 80 روپے میں لیا ہے۔ جب درمیان میں کوئی اثاثہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اثاثے کی قیمت تو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی ہے نا۔ بھائی یہ پن جو ہے، چلو پن کی بجائے میں اینک کی بات کر لوں تو سمجھ میں زیادہ آ جائے، مجھے اس اینک کی ضرورت ہے، شاید آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پڑھنے کا وقت ہے اور میں کوئی چیز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اینک نہیں ہے، تو 100 روپے کی اینک میں 1000 روپے میں بھی اگر میرے جیب میں 1000 روپے ہیں تو میں 1000 روپے کی قیمت بھی اس کی دے دیتا ہوں، کیوں؟ مجھے ضرورت ہے اس کی۔ اور 100 روپے کی اینک ہے، جو اینک کے بغیر پڑتا ہے اسے شاید 10 روپے میں بھی اس کو لینا گوارا نہ ہو، وہ کہتے ہیں میں 10 روپے کے لے کر کیا کروں گا۔ چیزوں کی قیمتیں انسان متعین کرتے ہیں، اللہ نے نہیں مقرر کیا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آپ کی ضرورت ہے تو آپ ضرورت قیمت سے زیادہ بھی لیتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی قیمت سے کم پر بھی نہیں لیتے۔ جب لینے والے اور دینے والے دونوں نے ایک چیز کی قیمت مقرر کر دی تو ظاہر ہے کہ لینے والے نے اس کو دیکھا کہ میرے پیسے کی بجائے مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اور دینے والے نے کہا کہ مجھے اس کی، میں نے تو ویسے بھی خرید فروخت کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے اس کو لیا تھا، تو مجھے تو پیسے چاہیے تاکہ میں مزید سودا لے آؤں اور اس میں 10 روپے اس میں کماؤں گا تو 10 روپے مزید کماؤں گا دوسری چیز لے کر۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اب خرید و فروخت میں جو منافع ہوتا ہے وہ آپ نے مقرر کیا، خدا نے نہیں مقرر کیا تھا۔ جس طرح 100 روپے کا ایک نوٹ ہے اور یہ بھی 100 روپے کا نوٹ ہے، تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ 100 روپے کا نوٹ لے لے اور 100 روپے کا نوٹ واپس کر دے۔ آپ نے دکاندار کو دے دے 100 روپے لے لو اور مجھے یہ اینک دے دو، تو اس نے 100 روپے رکھ دیے، پھر اینک آپ نے دیکھے یار یہ تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، واپس کر دو، میرے 100 روپے دے دو۔ اس نے ادھر سے کے بجائے جیب سے 100 روپے آپ کو دے دیے، تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ میرا نوٹ تو ادھر پڑا ہوا ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ جو ثمن ہے، جو نوٹ ہے، ایک تعین سے متعین نہیں ہوتا، آپ اس نوٹ کے بدلے کوئی دوسری چیز بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں نوٹوں کی قیمت برابر ہے، دونوں نوٹوں کی قیمت برابر ہے، لیکن چیز اور نوٹ کی قیمت میں تو آپ نے برابری پیدا کر دی نا، اصل میں تو برابری نہیں تھی۔ کسی چیز کی قیمت میں جو برابری پیدا ہوتی ہے خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان، وہ تو فی الحقیقت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کے کہنے سے برابری پیدا ہو گئی کہ آپ نے اس پر لے لی اور اس نے اس پر بیچ دی، تو دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کیسے کہتے انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت تو ربا کی طرح ہے۔
مجھے ایک بات کرنے دیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ادھار اور نقد خرید و فروخت میں جو قیمت کا فرق ہوتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اسی بات کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جاہلیت والوں کو یہ شبہ کیوں پڑا تھا کہ خرید و فروخت اور ربا ایک چیز ہے. ان کو یہ شبہ اس لیے پڑا تھا کہ آپ یہ اینک 100 روپے میں نقد میں فروخت کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ سے ادھار لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 110 روپے میں. یہ جائز ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے رسائل مسائل میں لکھا ہے کہ ناجائز نہیں، ناجائز سود ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا. بعض استاد ہمارے تھے ایسے کہ مولانا مودودی نے کیسے یہ بات کی. حقیقت میں مولانا مودودی نے بڑی گہری بات کی ہے. اسی سے سود کا راستہ کھل جاتا ہے. اگر لوگوں کو پتہ نہ ہو تو سود کا راستہ کھل جاتا ہے. اور میں اسی بات پر اکتفا کر کے آگے ختم کر دیتا ہوں. میں دکاندار ہوں اور آپ مجھ سے یہ اینک خریدتے ہیں اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس اینک کی قیمت کیا ہے. میں کہتا ہوں 100 روپے. آپ مجھے کہتے ہیں یار میں تو 1 مہینے ادھار کی لیتا ہوں. تو میں نے کہا 110 روپے. آپ نے کہا میں تو 2 مہینے کی ادھار کی لوں گا. میں نے کہا 120 روپے. اب چاہیے یہ کہ ہم اس وقت متعین کر دیں کہ آپ نے نقد میں لینا ہے یا ادھار میں لینا ہے. ادھار میں لینا ہے تو 1 مہینے کے ادھار میں لینا ہے یا 2 مہینے کے ادھار میں لینا ہے. اب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اینک جیب میں رکھ کر چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گھر یہیں پہ قریب ہے، ابھی 100 روپے لا کر دے دے گا. تو میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید ابھی اس نے 100 روپے میں نقد میں لے لیا ہے. اب وہ چلا گیا. پتہ چلا کہ یار اس نے تو نقد روپے نہیں دیے، یہ ادھار میں لے گا. ادھار میں کتنے میں لے گا؟ 1 مہینے بعد پیسے دے گا. مہینہ بھی گزر گیا، اس نے پیسے نہیں دیے. 2 مہینے گزر گئے، پھر بھی پیسے نہیں دیے. 3 مہینے گزر گئے، پھر بھی پیسے نہیں دیے. 4 مہینے گزر گئے تو وہ واپس آ گیا. تو دکاندار اس کو کہتا ہے تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بدلے 10 روپے کا اضافہ ہوگا؟ تو تم نے تو 4 مہینے بعد اب مجھے 140 روپے دے دو. تو یہ سود ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کھلا سود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتن. ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کوئی سودا کرو اس وقت بتاؤ کہ تم نے نقد میں لینا ہے کہ ادھار میں. ادھار میں لینا ہے تو کتنے ادھار میں؟ اب ادھار میں فرض کرے میں نے 110 کا دے دیا 1 مہینے کے ادھار کے لیے اور آپ نے 1 سال بعد پیسے دے دیے، تو پھر میں کتنے لوں گا آپ سے؟ وہی 110 روپے لوں گا. اس میں اضافے کی مجھے حق. اسی بات کو انشاءاللہ اگلے درسوں میں اور اگلے خطبے میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.